على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي رجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نام کی بہت زیادہ برکت، ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے صفات ناموں میں بعض نام ایسے ہیں جس کو کہتے ہیں اسم اعظم، جس نام کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اور جو مانگا جائے اس نام کے ذریعے سے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو۔ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے، جس چیز پر نام لی جاتی وہ چیز بھی بابرکت ہو جاتی۔ جس چیز پر کھانے میں اللہ کا نام لیا گیا، کھانے میں برکت۔ کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، اس کام میں برکت۔ حدیث میں بھی آتا ہے لِكُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَخْطَأُ فَهُوَ أَبْتَرُ، کہ جو کام شروع کرنے سے پہلے اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا اور وہ کام انتہا کو نہیں پہنچتا۔ تو اللہ کے نام کی یہ برکت ہے، بلکہ اللہ کے نام کے برکت سے ہی یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ، یہ کائنات کا سارا نظام، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ موسموں کا بدلنا، زمین کے اندر سے پھل پھول غلیں سبزیوں کا نکلنا، اور یہ پیدائش دنیا سے جانا، یہ جتنا نظام نظر آ رہا ہے، اس سارے نظام کے پیچھے اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ تو اللہ کے نام کی برکت ہے، جب وہ بھی ختم ہو جائے سارے کائنات ختم ہو جائے۔ پھر اللہ کے ناموں میں جسے کہتے ہیں کہ اسم اعظم، اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اسم اعظم کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن یا حی یا قیوم، یہ دو اللہ کے صفاتی نام ایسے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ کے اوپر جو پردہ لٹک رہا ہے، اس کے اوپر بھی یہ نام آپ کو نظر آئیں گے، یا حی یا قیوم۔ کیا معنی حی؟ الحی اللہ کی صفات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا، اور تمام مخلوق کو زندہ دینے والا، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا، وہ حی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، الحی۔ اور القیوم وہ ذات جس کی برکت سے سارا نظام قائم دائم ہے۔ تو یہ یا حی یا قیوم، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ان کلمات کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے اندر بھی یہ دو صفاتی نام ہیں، جو 3 دفعہ پڑھ لے اس کے گناہ اتنے بڑے گناہ ہوں کہ جس طرح آدمی جہاد میں گیا ہو اور جہاد سے بھاگ کر واپس آ جائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب وہ بھاگ کر واپس آنے والا بھی اگر یہ 3 دفعہ یہ پڑھ لے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی رات کو یا دن میں بستر پہ لیٹے تو بستر پہ لیٹے لیٹے یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں بھی اللہ کی صفاتی نام ہے، وہی دعا ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، یا بارش کے قطروں کے برابر ہو، یا درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو،
اس دعا کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر بدر کا موقع، بدر وہ لڑائی ہے جس میں اللہ نے حق اور باطل کو الگ کیا ہے۔ مقام بدر ایسا میدان ہے، میدان بدر جسے کہتے ہیں۔ اس بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد 313، مختصر تعداد۔ آپ اس بدر کے مقام پہ بھی ایک چھوٹی سی سائیدار جگہ بنا دی گئی جس کو عریش کہتے ہیں عربی میں، آج بھی اس نام کی مسجد بن گئی ہے وہاں پر، بدر کے مقام پر۔ اور جہاں گھوڑے اترے تھے اس پہاڑ کا نام ریت کا پہاڑ، جبل ملائکہ، فرشتے اترنے کے پہاڑ۔ اب تاریخی مقامات سب محفوظ کر رہے لوگ۔ تو اس مقام پہ بھی ایک روایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے مختلف اوقات میں حضور کے پاس گئے خیمے کے اندر۔ کیا دیکھا کہ آپ یوں دعا مانگ رہے ہیں، اور اس دعا کے اندر آپ کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو اس بدر کی رات کی دعا آپ کے اندر وہ یہ دعا لکھی ہے کہ آپ مستقل یہ دعا کرتے رہے، اور یہاں تک کہ اسی رات کو بارش ہوئی اور مسلمان بظاہر شکست میں نظر آ رہے تھے، اللہ نے مسلمان کی شکست کو فتح میں بدل دیا۔ اور اس دعا کی برکت سے، اعمال کی برکت سے، آسمان سے پہلے 1000 گھوڑے اترے، پھر 3000 گھوڑے اترے، پھر اللہ نے 5000 گھوڑے اتار دیے، اور اس پہ فرشتے بیٹھے، ہاتھ میں تلوار۔ فرشتے آج بھی اترنے کے لیے تیار ہیں مدد کے لیے، لیکن ہم صفات بدری تو پیدا کریں۔ ہم کہتے نہیں اللہ پہلے آپ مدد کریں پھر ہم عبادت کریں گے۔ اللہ کہتے نہیں میرے بندے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم پہلے میری عبادت کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور ہماری سوچ کیا نہیں اللہ پہلے آپ مدد کریں پھر میں عبادت کروں گا۔ تو وہ یہ جو الفاظ ہیں الحی القیوم، بعض علماء نے لکھا یہ صفاتی نام ہے اللہ۔ اس نام سے جو احادیث میں اس دعا کے اندر تفصیل بھی ہے، یا حی و قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا اقل من ذلک، پوری دعا ملتی ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے اگر کوئی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 40-41 مرتبہ اگر اس دعا کو پڑھ لے گا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو اللہ پاک ہمیشہ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، اس کا دل گناہوں کی وجہ سے مردہ نہیں ہوگا، دل سیاہ نہیں ہوگا۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، جیسے لائٹ چلی جاتی ہے روشنی، رات کے وقت بجلی چلی جائے تو ہر آدمی نابینا نہیں ہوتا، سب کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن جب لائٹ چلی جائے تو سب اندھے محسوس کرتے کہ میں اندھا ہو گیا ہوں، کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ جب دنیا کی ایک روشنی چلی جائے تو آنکھ کے باوجود آدمی نہیں دیکھ پاتا، تو دل اگر اندھیرا ہو جائے، دل کی روشنی کم ہو جائے، دل پر پردہ آ جائے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس دل کو صاف کر کو چاہتا ہے دل زندہ رہے، تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اس دعا کو پڑھے۔ اس کی دعا کی برکت سے اللہ اس کے دل کو جو ہے نا وہ زندہ فرمائیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ دعا، یہ جو الفاظ ہے الحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہمارے اکابرین کا بہت بڑا عمل ہے، اور اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے جس نیت سے پڑھے گا اللہ اس کے وہ کام بنا دیں گے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار، فرمایا ہر چیز کا علاج کرو دعا کے ذریعے، دوا کے ذریعے اور صدقے کے ذریعے، یہ علاج ہمیں بتایا گیا۔ مصیبت کو دور کرو،
کس کے ذریعے؟ صدقے کے ذریعے۔ اور اچھا ہمارا ایک عجیب مزاج بن گیا ہے، ہم ڈاکٹر کو لاکھوں روپے ہسپتال میں لگانے کے لیے تیار ہیں، ٹیسٹ کرنے تیار ہیں، اگر کوئی کہہ دے یار اس سے کم تعداد میں آپ صدقہ کر دیں، اللہ حدیث کی وجہ سے اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ بیماری، وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ سمجھ میں نہیں، کیونکہ ایمان والے کو ساری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی، پکی ٹھکی بات ہے۔ ابھی ایک ہمارے ساتھی کورنگی میں رہتے ہیں، فالج کا اٹیک ہوا، میری خود ملاقات ہوئی، اور ایسا اٹیک ہوا فالج کا کہ وہ زبان بھی ٹیڑھی ہو گئی، بات نہیں کر سکتے، اور کہیں لیٹے ہوئے، کہ ڈاکٹر بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بندہ بچ نہیں سکتا، ابھی بھی موجود ہے، سعید نام ہے ان کا۔ پھر کہا کہ ایک اللہ والے انہوں نے کہا کہ دیکھ بڑا صدقہ کر، صدقے میں اللہ نے ہر بیماری کا علاج۔ اس نے کہا میں نے چھوٹا صدقہ نہیں کیا 2-4 ہزار روپے، بہت بڑا صدقہ کیا ہے، اور غربا مساکین محتاجوں کو تلاش کر کر کے پہنچایا، اس صدقے کی برکت سے اللہ نے مجھے بستر سے کھڑا کر دیا۔ اور 2019 میں جب ترکی میں ہماری جماعت جا رہی تھی تو ہماری جماعت میں وہ ہمارے ساتھ تھا، اپنا سارا واقعہ اس نے سنایا کہ مولانا وہ میں گواہ ہوں جس کو ڈاکٹروں نے کہا بھئی یہ لا علاج ہے، ہمیشہ بستر میں رہے گا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، میرا آدھا حصہ کام نہیں کر رہا تھا، میں ویسے ہی لیٹا ہوا تھا، تو میں نے اشارے میں اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا بڑا صدقہ کرو، انہوں نے بہت بڑا صدقہ کیا، اللہ نے بستر سے کھڑا کر دیا۔ یہ ایمان ہے، یؤمنون بالغیب۔ آج ہم بس اللہ معاف فرمائے مشاہدے کا ایمان ہے، ہمارا ایمان جو ہے نا وہ مشاہدے کا ہے، مشاہدہ اتنا تو ہمارے چرین پرند کو بھی ہے، آپ کوے کے سامنے پتھر اٹھائے کوا بھاگ جائے گا، یہ تو مشاہدے والا ہے، روٹی دکھائے تو جانور قریب آ جائے گا، ڈنڈا اٹھائے تو جانور بھاگ جائے گا، یہ تو مشاہدہ، ہمارا مشاہدے والا ایمان ہے۔ ہمارا تو جو قرآن حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے، جو بشارتیں دی ہیں، اس کو دل کی گہرائی سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ قرآن وہ ہے یؤمنون بالغیب، جنت ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم سب کا ایمان جنت ہے، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم سب کا ایمان جہنم ہے، قبر کے عذاب کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے قبر کا عذاب ہے، یہ سب حق اور سچ ہے، یہ ایمان ہے ہم سب کا۔ اسی طرح ایمان ہے کہ بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، یہ ہمارا ایمان ہے، دعا ساری مسائل کا حل ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، نماز سے مصیبتیں دور ہوں گی، یہ ہمارا ایمان۔ اللہ کی روزی کو سب سے زیادہ رزق کو کھینچنے والی جو چیز ہے نا، روزی میں برکت اور روزی کو کھینچنے والی سب سے بڑی چیز وہ نماز ہے، روزی میں برکت ڈالنے، روزی میں برکت وہ نماز ہے۔ اب دنیا کے سب کو مل بھی گئی، مرنا تو پھر بھی ہے، کوئی عیب یا کوئی تنقید کی بات نہیں کر رہا، ابھی جو حالیہ میں لوگ ڈوب کر ختم ہو گئے اور ارب پتی لوگ چلے گئے پانی کے اندر، پیسے نے بچا لیا ان کو، عرب دنیا کے ارب پتی لوگ تھے اور وہ پانی کے اندر سیر کرنے کے لیے گئے، اچھا بااخلاق بھی تھے، صفات والے بھی تھے، خرچ کرنے والے بھی تھے، کئی ویلفیئر سینٹر وہ چلانے والے، لیکن اللہ کی جہاں جس کی موت اللہ نے لکھی ہے، لیکن سوچے تو صحیح، پیسے نے ان کو نہیں بچایا تو مجھے آپ کو بچا لیں گے۔ اس لیے ہر وقت دیکھیے اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، ورنہ خدا نخواستہ اللہ کے احکامات کے خلاف میں نے اپنی زندگی گزاری، خطرہ ہے کہ ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے، ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے۔ اس لیے ہم آخرت بنانے کی فکر کریں، ہر بیماری ہے تو اللہ کا کیا حکم ہے، صحت ہے تو اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا کیا حکم ہے، حضور کا کیا طریقہ، فقر و فاقہ ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، مصیبتیں ہیں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ ہے،
بس ہم اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کو پورا کریں ہر حال میں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری اللہ دنیا بھی بنا دے گا، ہماری اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس سے اعراض کیا تو ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ یہاں تو کوئی ہم سفارش لگا لیتے ہیں، کوئی تعلقات لگا لیتے ہیں، کوئی پیسے دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے دنیا میں معاملہ نکل جاتا ہے۔ موت کے بعد کوئی مال کام نہیں آئے گا، تعلقات کام نہیں آئیں گے، رشتہ داری کام نہیں آئے گی، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں آئے گا، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں تو انسان کے اپنے عمل کا سکہ چلے گا۔ اس کے لیے وقت دیا، اور کب موت آئے، کب کس وقت آ جائے کوئی نہیں۔ تو اس لیے ہم یہ تھوڑا سے ماحول بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں تاکہ ہمارا مردہ دل زندہ ہو جائے اور ہمارے دل کی آنکھ کھل جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، ہر آدمی اللہ والا بن جائے اور اللہ کے خزانے سے براہ راست استفادہ کرنے والا بن جائے۔ ابھی اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی